الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد۔ خطاب تو انشاءاللہ مفتی شہر حضرت مولانا مفتی راکیب صاحب اور حضرت مولانا نصیر الدین صاحب کا ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے تو صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ آج سے 30 سال پہلے ایک طالب علم جامعہ ہدایت میں داخل ہوا اور گھر کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، مدرسے کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مدرسہ طالب علم کو ایک جیل نما محسوس ہوتا ہے۔ میرے والد ماجد جامعہ پورہ میں رہا کرتے تھے اور میں سنیچر کو وہاں حاضر آیا کرتا تھا۔ تو حضرت مولانا نصیر الدین صاحب قاسمی دعوت برکاتہ ملالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اور صحت میں برکت کے فیصلے نہ فرمائے۔ انہوں نے اس وقت مجھے دلاسا دیا اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور شفقت اور محبت کا معاملہ کیا، اور جب میں آیا کرتا تھا آپ اسی طرح سے محبت سے میرے ساتھ رہ آیا کرتے تھے، اور ہو سکتا ہے آپ کی یہ نصیحت میرے اس علمی سفر کو مکمل کرنے میں معاون بنی ہو اور آپ کی توجہات سے میں جامعہ سے فارغ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ میں جامعہ میں پڑھانا شروع کرتا ہوں اور حضرت کے صاحبزادے وہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جن کا نام مفتی شہاب الدین صاحب ہے۔ دین کے ستارے شہاب الدین شائننگ اسٹار آج ہمارے سامنے ان کے اکرام اور اعزاز میں یہ محفل قائم کی گئی ہے۔ تو میں نے بھی چند حروف مفتی شہاب الدین صاحب کو جامعہ ہدایت میں پڑھائے، جو ان کے والد سے سیکھا۔ جزاکم ردت الیکم، اور قابل قدر احترام ہے وہ والد اور قابل قدر احترام ہے وہ اولاد جن کی آج عزت افزائی کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ اللہ تعالیٰ ایسا فرزند ہر والد کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مفتی شہاب الدین صاحب اپنے والد کے کل قیامت کے دن تاج پہنائے جانے کا باعث بنیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے۔ مجھے جب معلوم ہوا کہ آپ نے یہاں تفسیر کا سلسلہ مکمل کیا ہے تو صرف اس خوشی میں کہ یہ وہی شہاب الدین صاحب نے چھوٹے سے پڑھنے آئے تھے جامعہ ہدایت میں، اور جو ان کے والد کے میرے پہ احسانات رہے، اس سلسلے کی وجہ سے آج یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بات کہی جا رہی تھی کہ قرآن کریم کو آج ہم نے بھلا دیا، قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ دیا، تو میں آپ کہنا چاہوں گا کہ جب یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ قرآن کریم کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس وقت ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیت رہنا چاہیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھ کر، اس کی تفسیر کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے ہمیں دیگر اقوام کو پیغام دینا ہے کہ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ بکتے نہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ بکتے نہیں ہم، آندھی سے کوئی کہتے اوقات میں رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولانا حامد ٹونکی۔